اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت دہم کے سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف سید سجاد حیدر یلدرم کا تعارف پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 47 کھولیے اور لکھنے سے متعلقہ قلم ہاتھ میں رکھیے۔ سید سجاد حیدر یلدرم کے شخصی تعارف کی طرف پڑھتے ہیں۔ ان کا نام ہے سید سجاد حیدر یلدرم، یہ کلمی نام ہے۔ اصل نام ہے سجاد حیدر، ولدیت خان بہادر سید جلال الدین حیدر، جائے پیدائش نہٹور، تاریخ پیدائش سن 1880 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے کتاب کے حوالے سے جو تعارف دیا گیا ہے، سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد یعنی کہ باپ دادا وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ ان کے جو بزرگ تھے وہ وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں ان سے جاگیریں چھن گئیں۔ پاداش جرم، جاگیریں زمین جائیداد، تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم یوپی کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ یوپی کے قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ سن 1943 میں لکھنؤ میں انہوں نے وفات پائی۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ صاحب طرز ادیب یعنی کہ ایسے مصنف تھے، ایسے ادیب تھے جنہوں نے اپنا اسلوب اور ادب میں مقام خود بنایا، کسی کی پیروی نہیں کی۔ مترجم، اسٹوڈنٹس تلفظ کو درست رکھیے گا۔ مترجم کا مطلب ہے ترجمہ کرنے والا، اور دوسرا ہے مترجم، اس کا مطلب ہے ترجم شدہ۔ سو یہ لفظ ہے مترجم، ترجمہ کرنے والا، اور تیسری حیثیت ہے یہ شاعر بھی تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے یعنی وجہ بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ ترکی ادب سے انہوں نے افسانوں کی بنیاد رکھی اور انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں وہ زیادہ تر ان کے خیالات اور موضوعات ترکی ادب سے منسلک ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ان کے مزید تعارف کی طرف۔ یلدرم اردو افسانہ نگاری کے مشعل برداروں میں سے ہیں، جنہوں نے ہم عصروں یعنی ہم زمانہ ادیبوں اور آنے والی نسل کو بھی اس روشنی میں نئی راہیں سجھائیں۔ یلدرم پہلے شخص ہیں جنہوں نے دوسری زبانوں کے افسانوں کو ترجمہ کر کے اردو ادب میں اضافہ کیا اور ترکی افسانوں کو اردو زبان میں اس سلیقے سے منتقل کیا کہ اصل کی شان پیدا ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ترجمہ شدہ نہیں ہیں بلکہ اردو ہی میں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم نے اردو ادب میں ادب لطیف کی بنیاد رکھی۔ ان کی تصانیف کی طرف آتے ہیں۔ یلدرم کے افسانوں اور مضامین کے 2 مجموعے ہیں جن کے نام خیالستان اور حکایات و احساسات ہیں۔ دیکھیے آپ کے اگر ہم بڑھیں
تعارف کی طرف، کتابی تعارف کی طرف، تو اس میں خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے. اس میں رومانویت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے. ان کی انشاء پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہے. صرف خیالستان کا ذکر ہے. مزید ان کی تصانیف کو ہم جو جانچ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ہیں. خیالستان اور حکایات و احساسات ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے طویل اور مختصر ناول بھی لکھے جو زیادہ تر دوسری زبانوں سے ترجمہ کیے ہوئے ہیں. زہرا، مطلوب حسینہ اور آصیب الفت ترکی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ترکی سے اردو میں ایک ڈرامے کا ترجمہ بھی کیا جس کا نام جنگ و جدل ہے. سید سجاد حیدر یلدرم کی وفات کا ذکر کریں تو سید سجاد حیدر یلدرم نے 11 اور 12 اپریل 1943 کے درمیانی شب 2 بجے دفاتر حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کیا اور انہیں لکھنؤ کے ایش باغ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. یہاں اسٹوڈنٹس ان کا مزار بھی موجود ہے. یہ ایش باغ میں ان کو دفنایا گیا ہے. حرکت قلب یعنی کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. ان کی تصانیف آپ کے سامنے ہیں. ہما خانم، جلال الدین خوارزم شاہ، خیالستان زیر نظر جو کتاب ہے، سالس بخیر، سالس بالخیر، آصیب الفت، حکایات و احساسات، حکایت لیلا و مجنون، خیالستان. اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کے مصنف سید سجاد حیدر یلدرم کا تعارف. امید بخیر آپ اچھے طریقے سے تعارف کو یاد کر رہے ہوں گے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کو اہم نکات کی صورت میں یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کرنا ہے. یاد کرنا شرط ہے. اچھے طریقے سے یاد کیجیے. والسلام، مس سدرا ثنا.